الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورہ ہود 12ویں پارے کی ایک مکی سورت ہے، اور اس سورت بینہ میں اللہ جل جلالہ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو بھی مخاطب فرمایا ہے۔ یہ سورہ ہود کا آخری حصہ آیت نمبر 112، 113 اور 114 اور 115 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس وقت کا مضمون آیت نمبر 112 اور 113، ان دو آیتوں میں جو مذکور مضامین ہیں ان مضامین کو ذکر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو دین کے اوپر جمنے کا، استقامت کا حکم دیا۔ استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا، نہ دائیں طرف آدمی مائل ہو نہ بائیں طرف آدمی مائل ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام پر اس طرح سے سیدھے ہو کر چلو کہ تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی قول سے، تمہارے کسی فعل سے کسی دوسری قوم کی بو تک نہیں آنی چاہیے۔ سر سے لے کر پیر تک اسلامی تشخص ہو، تمہارے نظریات 100% اسلامی ہو، تمہارے عقائد 100% اسلامی ہو، تمہاری معاشرتی زندگی 100% اسلامی ہو، اور تمہاری معیشت کے اسباب اور معاش کی زندگی 100% اسلام کے مطابق ہو،
یہاں تک کہ تمہارا رہن سہن، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، زندگی کا کوئی بھی شغل تمہارا اسلام سے ہٹا ہوا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں استقامت. استقامت. ارشاد فرمایا اے پیارے نبی، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں سب کو یہ حکم ہے کہ دین پر استقامت اختیار کیجیے. یہ وہ آیت بینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اے اللہ کے رسول، سورہ ہود میں ایسا کیا مضمون آ گیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا جس میں یہ کہا گیا کہ ذرہ برابر بھی دائیں بائیں میلان برداشت بولو نہیں کیا جائے. ٹھیک استقامت. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، اس سے کہا جائے سیدھے ہو کے کھڑا ہونا، جھکاؤ نہ اختیار کرنا. ایک پیر پر وزن کم رکھا، ایک پر زیادہ رکھا تو جھکاؤ کی کیفیت ہو جائے گی. اس طرح سے اسلام کے اوپر سیدھے جم جاؤ. تمہارے کسی عمل سے غیر قوم کی بو نہیں آنی چاہیے. چلو تمہارے عقائد و نظریات اسلام کے مطابق ہیں، مگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم معاشرتی زندگی اپنی مرضی اور رسم و رواج کے مطابق کریں گے. نہیں. اچھا تمہاری معاشرتی زندگی بھی اسلام کے مطابق ہے، لیکن تم یہ کہو گے کہ جناب ہم اپنی خوشی غمی کو اپنے رواج کے مطابق کریں گے. نہیں. اچھا خوشی غمی بھی اسلام کے مطابق ہے، مگر تم یہ کہو کہ ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنی کمائی میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں گے کما لیں گے. نہیں. وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا، اسلامی حدود سے باہر مت نکلنا. حدود شرعیہ کی، اسلام کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر سے باہر مت نکلنا. وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ آگاہ ہے. تمہارے عقائد و نظریات کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے معاملات کو بھی وہ جانتا ہے، معاشرتی زندگی سے بھی وہ آگاہ ہے، تمہارے معاش کے نظام کو بھی وہ جانتا ہے، اور خوشی اور غمی کے تمام حالات سے وہ آگاہ ہے. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر. کوئی شے اس سے چھپ سکتی ہے؟ نہیں. جب نہیں چھپ سکتی تو وہ ہر شے پر مؤاخذہ کرے گا، ہر شے پر محاسبہ کرے گا، احتساب کرے گا، ہر شے پر اس نے حساب لینا ہے. یہ بات ہو گئی ایک. اب اگلا جملہ سنیے گا. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اسلامی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، وَلَا تَطْغَوْا کا معنی کیا کیا تھا؟ سرکشی نہ کرو، اسلامی حدود سے تجاوز نہ کرو، اسلامی حدود سے باہر نہ نکلو. ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اسلامی حدود سے باہر نہیں نکلتا، میں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قوانین کے اندر رہتے ہوئے کچھ تو میری بھی مرضی چلے گی، کچھ تو میں بھی اپنی خواہش اور چاہت کو پورا کروں گا. اور خواہش اور چاہت کو کس طرح سے پورا کروں گا کہ وہ فلاں کافر قوم جو زندگی گزارتی ہے ان کا رہن سہن مجھے ذرا اچھا لگتا ہے، کیا ایسا میں اختیار کر لوں؟ فلاں قوم کا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، کیا میں اس کو اختیار کر لوں؟ یا فلاں قوم کی جو معاش کا طریقہ ہے وہ مجھے ذرا اچھا لگتا ہے، کیا میں اسے اختیار کر لوں؟
یا یہود و نصارہ کو میں کسی طرح سے نفع پہنچا لوں، میں ادھر اسلام سے باہر نہیں نکلوں گا، کیا میں کچھ نفع ان کو پہنچا سکتا ہوں؟ کیا ان کے ساتھ میں کوئی برادرانہ روابط قائم کر سکتا ہوں؟ کیا ان کے ساتھ میں کوئی دوستی لگا سکتا ہوں، ان کو نفع پہنچا سکتا ہوں، ان سے نفع وصول کر سکتا ہوں؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ وہ لوگ جو ظالم ہیں، ان ظالموں کی طرف ذرہ سا جھکاؤ بھی مت اختیار کرنا۔ تم ان کی تہذیب و ثقافت اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے ذرہ سا جھکاؤ بھی مت اختیار کرنا، ذرا سا میلان بھی مت اختیار کرنا، ذرا سا ان کے حوالے سے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، کسی موقع پر ان کو نفع بھی مت پہنچانا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظالم ہیں ان ظالموں کی طرف ذرہ سا میلان نہ رکھنا۔ یا اللہ اگر ایسا میں نے کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ آ پڑے گی، جہنم کی آگ تمہیں گھیر لے گی، جیسے جہنم کی آگ انہیں گھیرے گی، وہ ابد الآباد جہنم میں رہیں گے، تمہیں ان کی طرف میلان کرنے کی وجہ سے کچھ وقت تک تمہیں بھی جہنم میں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ذرہ برابر میلان بھی مت اختیار کرنا، جھکاؤ بھی مت اختیار کرنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں۔ ظلم۔ سوال یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ حالات پیش آ رہے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ پوری کی پوری امت مسلمہ ایک جان کی طرح ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسد کی طرح ہے، پوری امت مسلمہ ایک دیوار کی طرح ہے، پوری امت مسلمہ ایک بنیان اور ایک عمارت کی طرح ہے۔ تو ایک عمارت کے کسی کونے کو نقصان پہنچانا پوری عمارت کو نقصان پہنچانا ہے، دیوار کے کسی ایک کونے کو نقصان پہنچانا پورے کونے کو، پوری دیوار کو نقصان پہنچانا ہے، جسم کے کسی ایک عضو کو نقصان پہنچانا پورے جسم کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ آج اگر یہود امت مسلمہ کے ایک طبقے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ان کو ذبح کر رہا ہے اور بچے وہاں جھلس رہے ہیں اور بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور معصوم بچیوں کے معصوم چہرے روزانہ جو دیکھنے کے مناظر ملتے ہیں، ایک دل رکھنے والا انسان یہ خوفناک، یہ بھیانک مناظر دیکھ نہیں سکتا، آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ جس آدمی کو اللہ پاک نے اولاد کی دولت سے نوازا ہو، جو جب وہ اس قسم کے معصوم بچوں کو دیکھتا ہے، بچیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اور قربان جائیے، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی اور اسلام کا امن یاد آتا ہے۔ کیا امن یاد آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے اعلان کر دیا اپنی جماعت کو، اپنے لشکر کو، اپنے سپاہیوں کو، آپ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا، خبردار کوئی آدمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی میرا سپاہی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی میری فوج کا، میرا کارندہ، میرا صحابی، میرا ساتھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بچوں کو مارنا بزدلی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ظلم اور زیادتی ہے،
گو کہ کافر کی اولاد ہے، اور اسی طرح سے بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ مزید وسعت کرتے ہوئے آپ نے یہ تعلیم دی ہے، آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے ساتھ بھی تعرض نہیں کرنا، اسے بھی امن مل جائے گا۔ کہا گیا اگر سارے بیت اللہ کے اندر نہ آ سکے تو پھر کہا اچھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن مل جائے گا، اس کے ساتھ بھی تعرض نہیں کیا جائے گا، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اسے بھی نہیں مارا جائے گا۔ کہا گیا کہ ابو سفیان کا گھر بھی تو اتنا بڑا نہیں ہے، آپ نے فرمایا من اغلق دون باب، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان۔ آپ ایک ملک فتح کرنے جا رہے، آپ ایک خطہ فتح کرنے جا رہے، آپ ایک عظیم الشان انقلاب کے داعی ہیں، آپ ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف امت کو دعوت دے رہے ہیں، مگر امن و امان کا حال یہ دیکھیے۔ اور پوری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 10 سالہ مدنی دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، 27 غزوات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود شرکت فرمائی ہے، اور 9 غزوات میں جنگ کی نوبت آئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام غزوات میں اگر تعداد شمار کی جائے گی کہ مسلمانوں کے یا سامنے کافروں کے کتنے کام آئے، مارے گئے، تو یہ تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی، یہ تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عرب کے لیے ہے؟ بولو نہیں، آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے، آپ پوری دنیا میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، 14 سال کے لیے ہے، 1400 کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ قیامت تک آپ کا انقلاب ہے۔ ایک شخص قیامت تک انقلاب لانا چاہ رہا ہے، پوری دنیا میں انقلاب لانا چاہ رہا، اور اس کے امن و امان کا یہ حال ہے کہ پوری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جانیں کام آئیں ان کی تعداد 1000 بھی نہیں پہنچتی۔ اور یہاں جو غصب ہے، جو ملک غصب کر رہا ہے اسرائیل، جو امت مسلمہ سے ایک قطعہ زمین کا، ایک خطہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو چھین رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے ہزاروں بچوں کی جانیں چلی گئی، ہزاروں بچیوں کی جانیں چلی گئی، ہزاروں عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ہزاروں جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور وہ زندگی کے سکون سے محروم ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، انہوں نے شہادت کے مرتبے کو پا لیا ہے، مگر دوسری طرف ظالم قوم کا ظلم تو آپ دیکھیں۔ تو اس آیت کی روح روشنی میں کیا جنہوں نے بچوں کو قتل کیا، جنہوں نے عورتوں کو قتل کیا، جنہوں نے جوانوں کو قتل کیا، جنہوں نے بوڑھوں کو قتل کیا، ان کی لاشوں کو سوختہ کر دیا گیا، جلا دیا گیا، کیا اب بھی یہودی ظالم نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے۔ اب اگلا جملہ میں سوال آپ سے کروں گا، بہت سوچ کے جواب دیجئے گا۔ ظالم ہے، مان چکے آپ ظالم ہے۔ قرآن کی آیت سورہ ہود آیت نمبر 113، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، مسلمانوں تم ظالموں کی طرف میلان بھی نہ اختیار کرنا، ظالموں کے ساتھ چلنا بات کی بات ہے،
ظالموں کی حمایت کرنا بات کی بات ہے، صرف میلان بھی مت اختیار کرنا، جھکاؤ بھی مت اختیار کرنا، فتمسکم النار، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں گھیرے گی۔ بس میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جھکاؤ تو نہیں ہے کہیں؟ آپ ایک آدمی سے آ کر کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کا آپ سے جھگڑا ہے، آپ نے ایک شخص کو ثالث بنایا، ثالث کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، آپ فیصلہ کراتے ہیں کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان میں آپ فیصلہ کیجئے۔ وہ شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا جھکاؤ تو ان کی طرف ہے، صاحب آپ کا جھکاؤ تو ایک ان کی طرف ہے، آپ کو تو اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کیا ہمارا کوئی جھکاؤ یہود کی طرف تو نہیں ہو رہا؟ اب سنیے گا جھکاؤ سے مراد کیا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ جھکاؤ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر ایک، یہود کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کرنا، یہ یہود کی طرف جھکاؤ ہے۔ نمبر دو، یہودی فیشن اختیار کرنا، یہ یہود کی طرف جھکاؤ ہے۔ نمبر تین، ان سے دوستی رکھنا اور تعلق بڑھانا، یہ یہود کے ساتھ جھکاؤ ہے، یہ ظالموں کے ساتھ جھکاؤ ہے، یہ ظالموں کی طرف جھکاؤ ہے۔ نمبر چار، ان کو مالی مفاد پہنچانا، مالی فائدہ پہنچانا، یہ یہود اور ظالموں کی طرف جھکاؤ ہے، مالی نفع پہنچانا یہ جھکاؤ ہے۔ کیا ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو براہ راست اسرائیل کی بنی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسی مصنوعات تو ہم خرید کر نہیں لاتے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا ہم اپنی بیوی کے کہنے پر کوئی ایسی مصنوعات تو نہیں خریدتے؟ کیا میرے پیارے دکاندار یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے دکانداروں کی دکانوں کے اندر کوئی یہودی مصنوعات تو نہیں ہیں؟ جامع مسجد حنفیہ کے گیٹ سے آدمی باہر نکلتا ہے اور اگر پشت اپنی گیٹ کی طرف تو ایک ہاتھ آپ دائیں کو پھیلائیں اور ایک ہاتھ بائیں کو پھیلائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع مسجد حنفیہ کے یہ دو بازو ہیں، ایک بازو وائرلیس گیٹ تک پہنچتا ہے اور ایک بازو اسٹار گیٹ تک پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں تک مسجد کی آواز اذان کی جاتی ہے وہ سارا یہ حصہ مسجد کا بازو کہلاتا ہے، یہ مسجد کا پڑوس کہلاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دائیں طرف کا جو بازو ہے، یہاں سے دروازے سے لے کر آگے وائرلیس گیٹ تک کوئی میرا بھائی، کوئی میرا دکاندار، کوئی میرا عزیز ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس نے اب بھی ظالموں کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ تمہیں پہنچے گی۔ اور پھر اسی طرح سے الٹے ہاتھ کی طرف یہاں سے لے کر آگے اسٹار گیٹ تک جتنے میرے پیارے دکاندار ہیں، مارکیٹ والے ہیں، کسی نے اپنی دکان پر، اپنی مارکیٹ پر کوئی ایسی چیز تو نہیں رکھی ہوئی ہے جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں یا جو یہود کی مصنوعات ہیں یا جو اسرائیل کی کو سہولت کاری کر رہے ان کی مصنوعات ہیں۔ اگر کسی میرے پیارے نے رکھی ہوئی ہے تو یہ آیت سن لے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کو نفع بھی مت پہنچانا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ دوزخ کی آگ تمہیں گھیرے میں لے لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو تم بھلا بیٹھے ہو، اللہ کو تو تم پیچھے چھوڑ بیٹھے ہو، اللہ کا حکم تم چھوڑ بیٹھے ہو، اس لیے کہ تجارت تمہاری اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ تم صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے یہود کی مصنوعات کو فروخت کر رہے ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم قحط میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم دے رہا ہے۔
یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، یہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے فقر و فاقے سے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، اگر یہ مال ہم ہٹا دیتے ہیں ہماری دکان بیٹھ جائے گی۔ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، یقین رکھو اللہ تبارک تعالی ایسے حالات لائے گا، اللہ غلبے والی کیفیت لائے گا، اور پھر تمہیں اس اپنی حرکت پر ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، سورہ توبہ کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اے اللہ بات تو ٹھیک ہے، إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، اعلان کروا دیا گیا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلانات دیے۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد مسجد حرام میں بیت اللہ میں کوئی مشرک نہیں داخل ہو سکتا۔ سوال آیا ٹھیک ہے نہیں داخل کریں گے، مگر ہماری معیشت بیٹھ جائے گی تو پھر اگر ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر ہم ان سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، اگر ہم ان سے اپنے روابط کو منقطع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، مسلمانوں اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا۔ تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ تمہیں اپنے کرم سے غنی کرے گا، اور اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ فضل کا معنی یہ ہوا کہ تمہیں اللہ تمہاری لیاقت اور تمہیں اللہ پاک تمہاری اوقات سے زیادہ عطا کرے گا، تمہیں اللہ تمہاری محنت سے زیادہ عطا کرے گا۔ ایمان تو رکھو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار میلان بھی مت اختیار کرنا ظالموں کی طرف، جھکاؤ بھی مت اختیار کرنا ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں گھیرے میں لے لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور پھر اس دنیا میں بھی تمہاری مدد نہیں ہو سکتی، اور پھر آخرت میں بھی تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ یہ پیغام ہے میرے ان عزیزوں کے لیے، ان پیاروں کے لیے یہ پیغام ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 یہ پیغام دیتی ہے کہ اب تمہارا کسی قسم کا تعلق ظالموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مصنوعات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مصنوعات سے مکمل آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی مصنوعات کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیے، ان کی مصنوعات کو اپنی دکانوں پر نہیں سجانا چاہیے، ان کی مصنوعات کے بورڈوں کو آویزاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جس سے ان کی طرف جھکاؤ محسوس ہو رہا ہو، ان کی طرف میلان محسوس ہو رہا ہو، یہ پیارا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت مند امتی، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ ایسے اعمال کرے۔ تو آئیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں ایسے دکاندار سے جا کے منت کریں، سماجت کریں۔ اور میں تو ایک چکر لگا چکا ہوں یہاں تمام دکانداروں کے پاس، میں جا چکا ہوں سب کے پاس، میں پھر جاؤں گا، منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مت دکھاؤ میرے پیارو، مت دکھاؤ۔ تمہارے بیٹے کو کوئی قتل کرے، تمہارے بیٹے کو کوئی مارے، اور اس دکاندار سے تم خریدنا چاہو گے، اس شخص سے تم خریدنا چاہو گے؟ نہیں، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ کل ایک دوست بتانے لگے قطر کے اندر بعض جگہ پر لکھا ہوا بورڈ جگہ جگہ پر، حل قتلت مسلمن فی غزہ اليوم، کیا آج کے دن آپ نے غزہ میں کسی مسلمان کو قتل تو نہیں کیا؟
مانا یہ کہ آج اگر تم نے یہودی کی کوئی پروڈکٹ خریدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خریدی ہوئی اس پروڈکٹ سے یہود کو نفع پہنچا، وہ گولی خریدی گئی اور مسلمان بچے کے سینے میں پیوست ہوئی۔ اے مسلمان، تو نے آج یہ کام تو نہیں کیا، خریدار سوچ لے تو نے یہ کام تو نہیں کیا، بیچنے والے سوچ لے تو نے یہ کام تو نہیں کیا، اور وہ مقتول قیامت کے دن تیرے سامنے لایا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کہے گا اللہ ان سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا کیا جرم تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے تو یہودی ظالم نے مارا تھا، مگر میرا مسلمان کیوں یہودی کا سہولت کار تھا، میرا پیارا بھائی کیوں یہودی کا سہولت کار تھا۔ میرے پیارے نبی نے اس سے پوچھ لیا کہ تو نے کیوں حمایت کی تھی، تو کیوں جھکاؤ اختیار کر رہا تھا یہودیوں کی طرف، تو کیوں یہودیوں کی طرف میلان کر رہا تھا، تو کیوں ان کی مصنوعات کو خرید رہا تھا۔ تو میرے پیارے بھائی کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آج میں تیری سفارش نہیں کروں گا، آج میں شفاعت نہیں کروں گا، جاؤ کسی اور سے اپنی شفاعت کرا لے، اس وقت کیا انجام ہوگا؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، سوچ لے، دیکھ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب